على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على خاتمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام، اور ہم نے انہیں ایسا دھڑ نہیں بنایا، جسم نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے. اسی طرح اللہ کا ارشاد ہے وما ارسلنا من قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مرسلین مگر کہ وہ سبھی کھانا کھاتے اور بازاروں میں. اب یہ جو آیت وما جعلناہم ہے، یہ آیت ہے 19ویں 30 میں سے، اور وما ارسلنا من قبل یہ آیت ہے 20ویں 30 میں سے. تو ہم نے آپ کو بتایا ہے، یاد رکھیں ہمارے دائی حضرات، جو 30 آیات مرزا صاحب استعمال کرتے ہیں وفات عیسیٰ ثابت کریے، ان میں سے پہلی 7 عیسیٰ سے تعلق، وفات سے نہیں تعلق رکھ، دوسری 3 وہ پہلے انبیاء سے تعلق رکھ. اب یہ 10 ہو گئی. اب 11ویں سے 30ویں تک یہ 20 آیات ایسی ہیں جو نہ عیسیٰ سے تعلق رکھتی ہیں نہ پہلے انبیاء. اب ان 20 میں سے ہم نے ابھی آپ کے سامنے 19ویں اور 20، اور اگر آپ یہ کہیں 20 یہ مستقل، تو اس تیسری قسم میں سے 9ویں آیت اور 10ویں ہم نے آپ کے سامنے لاؤ. تو تیسری قسم وہ ہے جن میں کسی نبی سے ان کا تعلق نہیں ہے، نہ عیسیٰ سے نہ عیسیٰ سے پہلے. ان 20 میں سے یہ 9ویں آیت ہے وما جعلناہم جسد، اور اگر آپ شروع سے تسلسل نمبر کا رکھیں تو پھر یہ ہے 19ویں وما ارسلنا من قبل کا، یہ 10ویں آیت ہے تیسری قسم، اور اگر شروع سے نمبر لگائے تو یہ 20، اب کل 10 رہ گئے. تو ان 2 کے بارے میں ابھی ہم آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، بتاتے ہیں مرزا صاحب کا وجہ استدلال کیا ہے، پھر ہم اس کا ابطال کریں. باطل ہے یہ استدلال، رد کریں گے. یہ معنی جو مرزا صاحب نے کیے یہ مردود ہیں، یہ نہ قرآن کی نص کے یہ معنی ہیں اور نہ ہی اس قرآن کریم نص سے یہ اللہ کی مراد ہے نہ ہی رسول اللہ. یہ ہم ان دونوں آیتوں کا. تو پہلی آیت دیکھیں وما جعلناہم جسدا، اور نہیں بنایا ہم نے انہیں جسم. کیسا جسم؟ لا یاکل طعام، کھانا نہ. یہ ہے اس کا لفظی معنی. اب مرزا صاحب نے کیا ترجمہ کیا ہے، یہ سننے والی بات ہے. یہ ایسا ترجمہ جو ان الفاظ سے تعلق نہیں رکھتا، تحویل تعویل خالص تحریف ہے، خالص الحاد ہے. دیکھیں آپ خود سن لیں. وہ کہتے ہیں کوئی ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا کہ زندہ تو ہو مگر کھانا نہ کھا. پھر سنے گا اللہ نے فرمایا وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے ان انبیاء کو ایسا جسم نہیں بنایا، ایسا دھڑ نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 8 ہے، 17واں پارہ ہے. اب مرزا صاحب ترجمہ کر رہے ہیں کہ کوئی ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا. شروع سے ہی ترجمہ غلط کہ زندہ تو ہو مگر کھانا نہ کھاتے. یہ ترجمہ مرزا صاحب کا قرآنی الفاظ سے تعلق ہی رکھتا ہے، جسے ہم علمی زبان میں کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا ترجمہ اور قرآنی الفاظ آپس میں اجنبی، جانتے نہیں. اجنبی ان 2 شخصوں کو کہتے ہیں جن میں تعارف. تو مرزا صاحب کے ترجمہ قرآنی نص سے اجنبی ہے، اور قرآنی نص مرزا صاحب کے ترجمے سے اجنبی ہے. کوئی تعلق، جیسے قادیانیت اور اسلام باہم ایک دوسرے سے اجنبی ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے. اسی طرح مرزا صاحب کا یہ ترجمہ. اب دوسری آیت دیکھ. دوسری آیت کا یہ نص ہے وما ارسلنا من قبلک، کہ ہم نے آپ سے پہلے مرسلین نہیں بھیجے مگر کہ وہ کھانا بھی کھاتے اور بازاروں میں بھی چلتے. یعنی جتنے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے سبھی کھانا بھی کھاتے اور سبھی بازار. اب یہ دونوں آیتیں مرزا صاحب حضرت مسیح کی وفات پر کس طرح استدلال کرتے. وہ کہتے ہیں کہ انسان بغیر کھانے کے زندہ. توجہ سے مرزا صاحب کا طریقہ استدلال، انسان بغیر کھانے کے زندہ نہیں رہ سکتا. آگے چونکہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر کھانا نہیں مل سکتا، اس لیے
کتنی حماقت کی بات ہے کہ جو اللہ رب العالمین ہے، صرف رب البشر انسانوں کا رب، زمین والوں کا رب، آسمان والوں کا بھی رب، العالمین عالم کی جگہ، اگر زمین ایک عالم ہے، آسمان دوسرا عالم، تو ان عالموں کے درمیان جتنے عالم ہیں ان کا بھی رب اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں، جو زمین کے اندر کی چیزوں کو پالتا ہے، پتھروں کے اندر حیوانات کو لیا ہے، وہ عیسیٰ کو خود ہی آسمان پہ لے گیا تاکہ اس کو بھوکا مار ہے کہ نہیں ہمارا۔ اب دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کو چونکہ وہاں کھانا نہیں مل سکتا، اس لیے وہ فوت۔ کتنی کمزور، واہی اور اجھل طریقہ ہے عیسیٰ کی وفات کو ثابت کر۔ تو گویا مرزا صاحب قرآنی معارف سے نابلد۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ حقائق کھول دیے، پتہ نہیں کون سے حقائق کا، اس طرح کے حقائق کھولے۔ اے اہل اسلام اور اے اہل قادیان، اے مربیوں اور اے مسلمان داعیوں، سمجھو اور پھر لوگوں کو سمجھاؤ کہ مرزا صاحب کا علم اور معرفت بالکل نابلد تھے قرآنی معرف سے۔ وہ تو اللہ کی مراد بھی پانے کے لائق نہیں تھا ان کا علم یا ان کی عقل، ہاں کوسوں دور تھی۔ یہ بات ضرور ہے کہ ان کی عقل خوب کام کرتی تھی انسانوں کو معارف قرآنی سے دور کرتی، کیونکہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، وہ اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو وحیاں کرتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں۔ اور میں اکثر اپنے طلباء سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ یاد رکھو کہ اہل الہاد قرآنی نصوص کے منکر نہیں، نہ احادیث کی نصوص، مگر ان نصوص کی مراد کو نہیں مانتے۔ اب آگے کیا کرتے ہیں؟ نئی مراد لاتے ہیں، پھر اس مراد کو لوگوں کے ہاں قابل قبول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اے داعی حضرات، آپ کا کام مشکل ہے یا ان کا؟ یقیناً ان کا کام مشکل ہے۔ آپ کا صرف کام یہ ہے کہ آپ نصوص کتاب کو سمجھیں۔ کہاں سے سمجھنا ہے؟ فہم سلف کے مطابق تمام کتابیں موجود ہیں، تفسیر ہے، حدیث ہے، اور سلسلہ سند بھی حدیث کا قائم ہے۔ آج تک ہم اپنے شاگردوں کو سند متصل کے ساتھ حدیث بھی پڑھاتے ہیں، تفسیر بھی پڑھاتے ہیں، فقہ بھی پڑھاتے ہیں۔ تو آپ کا کام آسان ہے اے داعیان حق، کہ آپ نے وہی تفسیر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت قرآن سے آئی، پھر صحابہ کو ملی، تابعین کو ملی، اتباع تابعین کو، اور محدثین نے ان کو جمع بھی کر دیا، مفسرین نے بھی جمع کر دیا، اہل اجتہاد نے بھی جمع کر دیا، صرف اسے سمجھ کے پیش کر دیا۔ یہ آپ کا کام ہے۔ ان کا کام کیا ہے کہ اس مراد سے جو اللہ کی ہے اس سے لوگوں کو دور کرنا اور قرآنی مسلمات کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرنا۔ اب آپ دیکھیں، لفظ خاتم کا معنی معروف ہے اور خاتم النبیین کا بھی معنی خود حضور نے کیا ہے۔ اب اس میں وہ کتنی تعویلیں کر کے اپنا مطلب اور اپنی مطلب براری کے لیے کتنے ہیلے کرتے ہیں۔ اسی طرح حیات عیسیٰ معروف ہے، نزول عیسیٰ معروف ہے، رفع عیسیٰ۔ تو آپ سمجھیں کہ آپ کا صرف اتنا کام ہے کہ ان آیات قرآنیہ کو، اس کی مراد کو سمجھ کے، کن سے سمجھ کے؟ سلف صالحین نے جو کچھ پیش کیا ہے۔ تو ان آیات سے، یہ دونوں آیتیں بالکل صاف بتا رہی ہیں کہ اس اپنے شان نزول کے اعتبار سے جب بھی آپ قرآن کی کسی آیت کو پڑھیں تو اس کے ما سبق کو دیکھیں۔ یہ قادیانی آپ کو تو کہتے ہیں کہ 2 صفحے پہلے پڑھو مرزا صاحب کے، 2 صفحے بعد میں پڑھو مرزا صاحب، اور خود قرآن کی 2 آیتیں پہلے نہیں پڑھتے۔ اب ان آیات سے پہلے کیا بیان ہوا اور ان آیات سے اللہ کی مراد یہ کیا ہے
کہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے جناب رسول اللہ کے کھانے پینے پہ اور نبوت کے دعوے پہ اور بازار میں چلنے پہ، کہ یہ کام کھانا پینا، بازاروں میں جانا، حاجات بشریہ کو پورا کرنے کے لیے تجارت کرنا، محنت کرنا، یہ منصب نبوت کے خلاف ہے۔ یہ اعتراض تھا ان کا۔ تو اس کا اللہ نے جواب دیا کہ ہم نے رسولوں کو ایسا تو نہیں بنایا کہ وہ نہ کھائیں، سیدھی سی بات ہے۔ اور دوسری آیت میں بھی یہی جواب دیا کہ تم سے پہلے جتنے رسولوں کو ہم نے بھیجا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی کھاتے پیتے۔ بس یہ سادہ سی بات ہے۔ ان دونوں آیتوں کو استعمال کرنا عیسیٰ کی وفات کے لیے، یہ قادیانی الحاد ہے، یہ شیطانی الہام ہے۔ میں ایک دن حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب اور رفیع صاحب سے حرم میں بیٹھ کے میں اسی موضوع پہ ڈسکس کر رہا تھا کہ قادیانی الحاد کیوں اتنا بڑھ گیا ہے۔ تو میرا آج بھی یہ موقف ہے کہ جتنا ابلیس کو تجربہ ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کا، اتنا کسی کو بھی نہیں۔ آدم سے شروع ہوا، آدم سے نوح تک جتنے نبی آئے، نوح سے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، اور ہمارے رسول تک، پھر ہمارے رسول اور ان کے صحابہ، پھر تابعین، کب سے شروع ہوا اور کب تک رہے گا؟ اللہ سے اس نے کہا کہ اے اللہ، تو نے آدم کی وجہ سے مجھے مردود کیا ہے اپنی درگاہ سے، مجھے سزا دی ہے کہ میں نے تکبر کیا، ابا واستکبر، انکار کیا تیرے حکم ماننے سے۔ یہ اصل دین ہے کہ اللہ کے حکموں کے سامنے انسان سر تسلیم کم کرتے۔ عناد اور ضد یہ شیطانی بس۔ یاد رکھیں اے مربیو، تم بھی اللہ سے ڈرو۔ ابا یعنی انکار کو، استکبار تکبر کو چھوڑ۔ سیدھی سادی دو آیتیں ہیں جن میں اللہ یہ جواب دے رہے ہیں، کیا کافرو تم کیوں میرے رسول پہ اعتراض کرتے ہو کہ وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے؟ تو رسول برحق کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نہ کھائے نہ پیے؟ ہم نے تو کسی پیغمبر کو ایسا نہیں بنایا۔ اب عیسیٰ، اس کا عیسیٰ سے کیا تعلق ہے؟ خود سوچیں۔ اب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو زندہ ہوگا وہ ضرور کھائے گا، یہ اللہ بیان نہیں کر رہے، بلکہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرات انبیاء بشر تھے، ان کو بشری تقاضے تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے۔ ہم نے کوئی ایسا نہیں بنایا جو زندہ ہو اور کیا ہو، لا یاکلون الطعام۔ یعنی ہم نے رسولوں کو بے جان دھڑ نہیں بنا دیا کہ وہ کھائیں نہ۔ اور پھر آگے وہ کہتے تھے ما لہذا الرسول، یہ کیا عجیب رسول ہے، یاکل الطعام، کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ یہ ان کا اعتراض سورہ فرقان میں مذکور ہے، 18ویں پارے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ ہم نے تجھ سے پہلے جس کسی کو بھی اپنا رسول بنا کے بھیجا اس میں یہ باتیں تھیں، وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، تو تم لوگوں نے ان کو رسول تسلیم کیا۔ عیسائی عیسیٰ کو مانتے ہیں، یہودی موسیٰ کو مانتے ہیں، اور مشرکین مکہ جو تھے، کفار مکہ، وہ بھی حضرت ابراہیم کا احترام کرتے تھے، ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، اور یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیم۔ تو اب وہ بھی تو انسان تھے۔ دیکھو کتنا خوبصورت اللہ نے جواب دیا، کہاں اس میں ذکر ہے وفات عیسیٰ کا؟ پھر دوسرا جواب یہ دیا وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے اپنے رسولوں کو کوئی بے جان دھڑ نہیں بنایا کہ ان کے لیے کیا ضروری ہو، نہ کھانا۔ یعنی اس بات کو ذکر اللہ کر رہے ہیں کہ رسولوں کے لیے نہ کھانا ضروری ہو۔ یہ تھا مشرکین مکہ کا عقیدہ کہ رسول ہے تو کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، بازار نہیں جائے گا۔
یعنی حاجات تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا جو نہ کھاتا۔ اس آیت میں یہ بیان ہی نہیں ہوا کہ نبی کے لیے کھانا ضروری ہے، یہ نہیں بیان ہوا۔ بیان یہ ہو رہا ہے کہ نبی کے لیے نہ کھانا، اس بات کی نفی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ یہ کیا کہ آپ بتائیں کہ جو زمین میں ہیں ضرور کھائیں گے، نبی ضرور کھائیں گے، اس مسئلے کو اللہ بیان نہیں کر رہے، بیان یہ کر رہے ہیں کہ نبی کے لیے نہ کھانا یہ ضروری نہیں۔ نبی اگر نہیں کھاتا، اگر کھاتا ہے تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تو یہ بے ڈھنگا ہے استدلال مرزا صاحب کا۔ اب مرزا صاحب نے اسی لیے اس آیت کا ترجمہ کیا کہ کوئی ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا کہ زندہ تو ہو مگر کھانا نہ کھاتا۔ یہ تحریف ہے، پورا ترجمہ قرآنی نص کے خلاف۔ کہاں اللہ نے کہا جو زندہ ہو کھانا نہ کھاتا؟ یہ تو بات ہی نہیں اللہ کر رہے، یہ بیان ہی نہیں ہو رہا کہ نبی کے لیے کھانا ضروری ہے۔ اس بات کی نفی ہو رہی ہے کہ نبوت کے لیے نہ کھانا، نہ بازاروں میں جانا، نہ حاجات پوری کرنا، یہ باتیں لغو ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے۔ مضمون یہ ہے۔ تو یہ بے ڈھنگا وجہ استدلال ہے، بلکہ یہ بے تکی اردو بھی ہے، اردو بھی عجیب ہے۔ کوئی ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا کہ زندہ تو ہو مگر کھانا نہ کھاتا ہو۔ نہ اردو کی تعبیر درست ہے اور نہ ہی قرآن حکیم کے الفاظ سے اس کا جوڑ ہے، اور قرآن کریم کی مراد سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ ان آیتوں کو اور ان کے مضمون کو حضرت مسیح علیہ السلام کی موت قبل النزول اس سے کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے؟ اب آپ دیکھیں جسد اور جسم، جسدن اور جسمن، تقریباً یہ دیکھیں یہ دونوں کا فا کلمہ، پہلا لفظ جیم، دوسرا کلمہ سین، جسد جسم۔ تو اس آیت کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ایسے نہیں بنائے کہ وہ بے جان دڑ ہوں۔ جیسے دیکھیں یہ دڑ ہے بے جان نہیں کھاتا، یہ دڑ ہے بے جان نہیں کھاتا، یہ دڑ ہے بے جان، یہ دڑ ہے جاندار جو کھاتا ہے پیتا ہے۔ تو اللہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ نبی بے جان دڑ نہیں، نہ کھائیں، نبی بے جان دڑ نہیں جو نہ کھائیں، نبی بے جان دڑ نہیں۔ سمجھے اس مسئلے کو کہ اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ کھانا اور پینا ان کی نبوت کے منافی نہیں۔ نبی جو ہوتا ہے وہ جسم ایسا ہوتا ہے جس میں جان ہو، کھاتا پیتا ہے۔ وہ کھانا پینا نبوت کے خلاف نہیں، بس اس مضمون کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ کام مرزا صاحب اس میں وفات عیسیٰ کو داخل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب پھر آگے دیکھیں کہ انسانوں، فرشتوں، جنات سبھی کے لیے جسم، اب آپ دیکھیں قاموس میں ہے الجسد محرکہ، جسم الانسان، جسم الجن، جسم الملائکہ، یعنی فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ ان کو کھانے کی حاجت نہیں، محتاج نہیں حاجات بشریہ۔ تو اس آیت میں اللہ یہ نہیں بیان کر رہے کہ ہر زندہ چیز کے لیے کھانا ضروری ہے، یہ نہیں بیان کر رہے۔ ہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر بے جان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھانا نہ کھائے۔ اب دیکھیں یہ بے جان ہے، ضروری ہے کھانا نہ کھائے، یہ بے جان ہے، ضروری ہے کھانا نہ کھائے،
یہ بے جان ہے، ضروری ہے کھانا نہ کھائے، یہ کتاب ہے بے جان ہے، ضروری ہے یہ کھانا نہ کھائے، یہ اللہ بتا رہے، یہ نہیں بتا رہے کہ جو جاندار ہے ضروری ہے کہ وہ کھانا کھائے، یہ مضمون بیان نہیں ہو رہا، اس کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے مشرکو ہمارے پیغمبر پہ اعتراض نہ کرو کہ وہ کیسے نبی ہیں کہ کھانا بھی کھاتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ اس موقف پہ اللہ کو کیا بیان کرنا چاہیے، یہی بیان کرنا چاہیے کہ ہمارا پیغمبر اس کے لیے کھانا اور پینا نبوت کے منافی نہیں، کیوں کہ نبی کوئی دھڑ نہیں، ایسا یہ دھڑ ہے جاندار بے جان، یہ دھڑ ہے بے جان، نبی ہمارا بے جان دھڑ نہیں، یہ دھڑ ہے بے جان، وہ کھانا نہ کھائے۔ اب اس مسئلے کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ بے جان دھڑ اس کے لیے ضروری ہے کہ کھانا کھائے، اور نبی جتنے ہیں وہ رجال ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، وہ جسم ہوتے ہیں جن میں جان ہوتی ہے، تو اگر وہ کھانا کھائیں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہ اس کا جواب ہے۔ مگر مرزا صاحب نے یہاں سے یہ کر لیا کہ چونکہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ان کا رفع ہو گیا آسمان کی طرف، اور رفع بھی اللہ نے کیا جو رب العالمین ہے، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، آسمان سے زمین کے لیے زندگی اتارتا ہے پانی، اگر وہ کسی کو بغیر کھانے کے زندہ رکھے تو آپ کو کیا اشکال ہے، یا آسمان سے ہی انہیں کھانا دے دے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ وما من دابۃ فی الارض، زمین میں جتنے چوپائے ہیں علی اللہ رزقها، اللہ ان کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ آپ ذمہ دار نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جس نے اٹھا لیا اور پھر زمین کی پوری کائنات کا وہ رب ہے، زمین کے اندر کی چیزوں کو بھی پالتا ہے، آسمان کے اندر اور اوپر اور نیچے اور زمین و آسمان کے مابین سبھی کا وہ رب ہے، بلکہ عالمین، عالم کی جمع ہے، ہزاروں عالم ہیں اس لیے۔ ہم نے رب العالمین کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال بھی ذکر کیے تھے، اتنے ہزار عالم ہیں، سب کا رب اللہ ہے۔ تو کیا عیسیٰ جو اس کا برگزیدہ نبی ہے اور اس نے خود ہی اس کو اٹھایا ہے، کیا وہ اس کو روزی دینے سے قاصر ہے، حیات دینے سے قاصر ہے؟ اللہ سے ڈرو قادیانی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو یہ دونوں آیتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو بیان نہیں کر رہی، کفار مکہ کے اعتراض کا جواب دے رہی ہیں کہ نبی کا کھانا کھانا یہ نبوت کے منافی ہے، اور نبی ایسے نہیں ہوتے کہ بے درد جسم ہوں کہ انہیں کھانا نہیں چاہیے، اور اس مسئلے کا بیان۔ تو بہرحال آج کی اس مجلس کو بھی ہم ذریعہ بنائیں گے کہ قادیانی حضرات اس میں تأمل کریں، غور کریں، اور مرزا صاحب کی جہل اور استدلال کے ضعف کو بھی سمجھیں اور توبہ کریں، اور اپنے دائی حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ قرآنی مراد کو سمجھیں، پھر بیان کریں، اور پھر مرزا صاحب کے بیان کردہ اسلوب کی دوری اور قرآن سے اجنبیت کو بھی خوب لوگوں کے سامنے بیان کریں، شاید کہ اللہ تعالیٰ جن کی قسمت میں ہدایت ہے انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہم اہدنا واہد بنا یا اللہ، اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد